السلام علیکم ویور، میں ہوں ڈاکٹر بلال احمد رانا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہینڈسم مائنڈ ٹی وی چینل۔ مجھے امید ہے میرے تمام ویور خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آج ہم بات کریں گے اس وقت پر ایک بہت بڑا فتنہ جنم لے رہا ہے، اور افسوس کی یہ بات ہے کہ وہ فتنہ آئے روز دن بدن لوگوں کے اندر گھس کے اپنے جال بچھا کے اور بہت ہی زیادہ پلاننگ اور سازش کے تحت یہ کام کیا جا رہا ہے۔ پچھلے دن ایک واقعہ بنا کہ جس کے اندر سرائے مہاجر جو بکھر کا علاقہ ہے، تو وہ زمین کسی قادیانی نے بہت ساری زمین اپنے نام کروائی، اور جب اس بات کی اطلاع ملی تو یہاں کے مختلف سیاسی، سماجی اور باقی کارکنان نے اپنا حصہ ڈالتے ہوئے ایکشن لیا، اور جس کے بعد اس زمین کے انتقال کو منسوخ کرایا گیا۔ بالکل اسی طرح سے اگر آپ چنیوٹ کے شہر ابوا میں چلے جائیں، انہوں نے اپنے پورا کا پورا جال بچھایا ہوا ہے کہ جو خاموشی کے ساتھ اپنی کام کو کر رہے ہیں، اور بالکل خاموشی کے ساتھ مسلمانوں کے عقیدے اور ایمان کو خراب کر رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہاں پر کیا ہے کہ اگر ہم لوگوں نے اللہ رب العزت کی حکم کی محنت اور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کی محنت نہ کی تو ہمارے لیے وبال جان کھڑا ہو سکتا ہے۔ اب محنت سے کیا مراد ہے کہ دیکھیں، یہ جو دنیا ہے یہ کھلا کٹہری ہے۔ اب کھلی کچہری سے کیا مراد ہے یا کھلا کٹہرے سے کیا مراد ہے کہ جس کے اندر جس کی جو محنت ہوگی وہ دوسرے انسان کو اپنا بنا لیتا ہے۔ اب اگر مسلمان محنت کرتا ہے تو ایمان مسلمانوں والا ہو جائے گا، اور اگر کوئی دوسرا محنت کرے گا غیر مسلم تو ایمان وہ والا ہو جائے گا۔ شدت سے ہمیں سوچنے کی یہاں پہ طلب ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اب ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے قادیانیوں کا؟ یہ اس نبی کو قادیانی مانتے ہیں، یہ قادیانی اس نبی کو اپنا آخری نبی مانتے ہیں کہ جس کی موت ہی واش روم میں ہوئی تھی، جسے مرزا غلام احمد قادیانی یہ تسلیم کرتے ہیں۔ جبکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ایک پیغمبر تو بہت بعد کی بات ہے، ایک نیک انسان کی بھی موت واش روم میں نہیں ہو سکتی۔ ناپاک جگہ پہ موت کا آنا ناپاک لوگوں کی علامتوں میں سے ہوتا ہے، یہ دنیا کا دستور ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ سسٹمیٹیکلی اپنے دین کی طرف لوگوں کو چپ کے بلاتے ہیں اور اوپر سے شور نہیں کرتے۔ مثلا ایک چھوٹا سا واقعہ بتانا چاہوں گا۔ پنجاب کے کسی دیہات میں ایک فوجی افسر کو ایک خوبصورت ترین قادیانی لڑکی شادی کے لیے پیشکش کی گئی۔ اس پیشکش کو اس فوجی افسر نے اس دعوے پر قبول کر لیا کہ وہ پوری زندگی کبھی قادیانی نہیں بنے گا اور کبھی قادیانیت پر ایمان نہیں لائے گا۔ اگر یہ شرط منظور ہے تو پھر میں شادی کر لیتا ہوں۔ قادیانیوں نے چپ کر کے اس کی بات کو مان لیا کہ ٹھیک ہے جی، ہم کبھی آپ کو دعوت نہیں دیں گے کہ آپ قادیانیت کو قبول کریں۔ ہوا یہ کہ شادی کے بعد چپ کے دھیرے دھیرے کافی سارے قادیانیت میں اس فوجی افسر کا آنا جانا شروع ہو گیا، اور نہ ہی اس لڑکی نے، اس کی بیوی نے بھی کبھی نہیں کہا اس کو کہ تو قادیانیت قبول کر۔ لیکن مانوسیت کا پہلو بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ آہستہ آہستہ مانوسیت بنتے طریقے سے تھوڑا کر کے اس کو متاثر بھی کیا جانے لگا اس فوجی افسر کو۔ ہوتے ایک وقت ایسا آیا کہ جس دن قادیانیوں کے بڑے سربراہ تشریف فرما تھے، تو انہوں نے اس فوجی افسر سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو آخری نبی مانتے ہیں یا نہیں مانتے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ ایک چھوٹا سا کام کر سکتے ہیں، اور وہ چھوٹے سا کام یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ہماری کسی بات پہ یقین نہ کریں، آپ یہاں پر ہماری کسی بات پہ یقین کرنے کے بجائے آپ یہاں پر استخارہ کر لیں۔
اب وہ فوجی افسر مسلمان تھا، اس کے دماغ میں یہ بات گئی کہ استخارہ تو اللہ رب العزت کی ذات سے مشورہ کرنے کا نام ہے، تو اسی لیے استخارہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ان کا لاجک اور ان کا منطق چیک کریں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے جال کے اندر پھنسایا اس کو۔ اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے، وہ استخارے کے لیے مان جاتا ہے۔ جب وہ استخارہ کرتا ہے تو استخارے کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی اس کو آخری نبی بن کے ملتے ہیں، اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ تجھے کہہ رہے ہیں کہ تو یہ یقین اور یہ ایمان لا کہ میں آخری نبی ہوں، تو تو کیوں نہیں لاتا؟ تو میں ہی آخری نبی ہوں اور تجھے اس پر ایمان لانا ہوگا۔ جب اس کو صبح اٹھا تو وہ خود حیران ہوا کہ اگر میں نے اللہ کی ذات سے استخارہ کیا، مشورہ کیا، اور اگر اس میں مجھے مرزا غلام احمد قادیانی آخری نبی دکھے ہیں، تو پھر یہ غلط ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی آخری نبی نہ ہو۔ حتیٰ کہ اس کا ایمان بنتے بنتے، کفر بنتے بنتے ایک لمحہ ایسا ہوا کہ وہ اس دین کی، قادیانیت کی تعلیم کی اور دین کی پیروی کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو اس نے قادیانیت پر بلانا شروع کر دیا۔ اب جتنے باقی ہمارے مسلمان ملا، مولانا اور باقی لوگ تھے، سب نے اپنے اپنی کوشش کے باوجود اس کو راہ راست پر نہیں لا سکے۔ اتفاق سے مولانا لدھیانوی صاحب ایک دن اسی گاؤں میں اس جگہ پر تشریف فرما تھے کہ لوگوں نے اس کو کہا کہ چلے تو آپ اس مولانا لدھیانوی صاحب صرف ایک دفعہ مل لیں، اور اس کے بعد جو آپ کا دل کرے گا اپنے کرنا وہی ہے۔ جب وہ چناب نگر کے اس شہر میں مولانا لدھیانوی صاحب سے ملے تو مولانا صاحب نے اس کو صرف ایک ہی بات کی، اس نے کہا کہ آپ پہلے ٹھنڈے مزاج سے بات کریں گے اور اس کے بعد جو آپ کا دل کرے گا آپ کر لینا۔ جب انہوں نے اپنی ساری داستان سنائی کہ جی ایسے ایسے کر کے میں نے تو استخارہ کیا، اور استخارہ تو اللہ کی ذات سے یہ مشورہ لینے کا نام ہوتا ہے، تو اللہ کی ذات مجھے غلط کیسے دکھا سکتی ہے؟ تو لدھیانوی صاحب نے بڑے خوبصورت جواب دیے کہ دکھا سکتی ہے۔ اب وہ بھی حیران ہوا کہ غلط کیسے دکھا سکتی ہے۔ فوجی افسر کا جواب یہ ملا کہ غلط اس طرح سے دکھا سکتی ہے کہ اگر آپ ایمان کی حالت میں نہ ہو۔ وہ ایک دم سے چونک گیا کہ کیا مطلب کہ میں پہلے سے ایمان کی حالت میں نہیں ہوں؟ تو لدھیانوی صاحب نے کہا جی ہاں، آپ پہلے سے ہی ایمان کی حالت میں نہیں تھے۔ فوجی افسر نے پوچھا کیوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو لدھیانوی صاحب نے بتایا جی کہ جب آپ کو کہا گیا کہ آپ استخارہ کر لیں اور اس استخارے کی آپ نے نیت کر لی، تو آپ نے شک سے گزرے، اس شک سے گزرنے کی وجہ سے آپ کا ایمان ختم ہو گیا۔ کیونکہ مولانا جو ہمارے یہ امام ابو حنیفہ ہیں، اس کے آپ تعلیمات کو اٹھا کے دیکھیں، امام ابو حنیفہ نے یہی تو اہم بات کہی ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنا کسی دلیل کے آخری نبی مانتا ہوں، اور جو دلیل کے چکر میں پڑا تو وہ کافر ٹھہرا، وہ غیر مسلم ہو چکا۔ جب آپ نے یہ ارادہ کیا ہی تھا کہ اچھا چلو میں اپنا اللہ کی ذات سے استخارہ کر لیتا ہوں، تو اس وقت آپ کافر ہو چکے تھے، اور جب آپ کافر ہو چکے تھے، غیر مسلم ہو چکے تھے، قادیانی بن چکے تھے، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ یہ قادیانی بننے کے بعد آپ کا استخارہ کرنا نہ کرنا کوئی فائدہ نہیں رکھتا۔ لہٰذا اب آپ اس بات کو دوبارہ سے سوچیں کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ماننا اور آخری ماننے میں ہم شک سے گزر سکتے ہیں؟ اگر ہم شک میں آ جاتے ہیں تو ہم اپنے ایمان سے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات کو ایک ماننے میں شک نہیں ہوتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آخری نبی ماننے میں شک نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کی کتاب کو، اللہ رب العزت کی ذات کی کتاب تسلیم کرنا، نبی پر اترنا تسلیم کرنا، اس کتاب کو مکمل کتاب تسلیم کرنا، اس کتاب کو آخری کتاب تسلیم کرنا، اس میں شک نہیں ہوتا۔ دین کے جو پہلو ہیں اس میں لاجک، منطق، سائنس نہیں چلتی۔ اسی لیے جو لوگ زیادہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں اور بڑے ایتھیسٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں اور لاجک اور منطق سے ہی دین کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ذرا ہوش کے ناخون لیں۔ 4 جماعتیں پڑھنے سے آپ اپنے آپ کو ایتھیسٹ پیش کر کے اور آپ اپنے آپ کو پڑھا لکھا ثابت کر کے اور ایمان کے تقاضوں کو لاجک، سائنس اور منطق کی روشنی میں ڈھال کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسی لیے کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ سارے ایتھیسٹ بھی ایمان سے خالی ہیں۔ یہ ہم ایتھیسٹ کیا ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ہم آپ کو کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر بتائیں گے۔ اب تک کا بتانا یہی تھا کہ
کہ کس طرح سے ایک سازش کے تحت، ایک ہلکی چال کے تحت کس طرح سے افسر کو غیر مسلم بنایا گیا، اور اگر وہ اس حالت کے اندر اس دنیا میں مر جاتا تو ایسے صورتحال کے اندر ساری زندگی کے لیے اس کا ٹھکانے جہنم کی آگ تھی۔ اور ہمارا مسلمان ہونے کے ناطے یہ حق اور یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ہر اپنے ساتھ والے مسلمانوں پر نوٹ کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اپنے ایمان سے خالی ہے، تو خدا را اپنی ذات کے اوپر ترس کھائیں۔ یہ جو قادیانیت کی جو تعلیم ہے یہ ایک سسٹمیٹیکلی طریقے سے پھیلائی جا رہی ہے۔ یہ قادیانیت کی تعلیم ہمارے ہاں عام لوگوں کے ساتھ یہ مل کے رہتے ہیں، اپنے آپ کو اوپر سے مسلمان شو کرتے ہیں، لیکن بس صرف مرزا غلام احمد قادیانی لعنتی کو وہ آخری نبی مانتے ہیں۔ یہاں پہ مسئلہ ہے، اور ہمارے مسلمان ہونے کی شرط میں سب سے اہم شرط یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آخری نبی مانتے ہیں۔ تو آپ نے صرف ماننا نہیں ہے بلکہ آپ نے بنا کسی دلیل کے ماننا ہے۔ اگر آپ بنا کسی دلیل کے مانتے ہیں تو آپ کے مسلمان ہونے کا ثبوت ہے، اور اگر آپ 4 جماعتیں پڑھ کے ایم فل پی ایچ ڈاکٹر انجینئر بزنس مین بن کے یا کچھ بھی بن کے اگر آپ اسے تعلیم کے معیار پہ پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر آپ اسے علم کے معیار پہ پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ بھی شک میں ہیں، اور اگر آپ شک میں ہیں تو آپ مسلمان نہیں ہیں۔ اور اگر ایسا کچھ ہے تو خدا را آج ہی کلمہ پڑھیں اور آج ہی اس چیز کا تحیہ اور عزم کریں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آخری نبی بنا کسی دلیل کے، بنا کسی منطق کے، بنا کسی لاجک کے، بنا کسی علم کے، بنا کسی سائنس کے، بغیر کسی منطق کے ہم نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آخری نبی مانتے ہیں۔ تو خدا را قادیانیوں کی سازش سے بچیں، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے ایمان پہ حرف آ جائے اور ایسی حالت کے اندر کسی کی موت واقعہ ہو جائے تو اس میں سارے گناہ گار ہوں گے، وہ لوگ بھی جو ان کو رائے راست پہ نہیں لا سکے، اور وہ لوگ بھی جو اس ٹائم پر خاموش رہے۔ تو خدا را اٹھیں، بولیں، اپنے لیے، اپنے ایمان کے لیے، اپنے نبی کے لیے اٹھیں، بولیں، محبت کی دلیل دیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو ایسی بہت ساری بات سمجھنے کا موقع ملا ہوگا کہ دین کے کسی بھی پہلو میں بحث نہیں ہے، دین اسلام کے کسی بھی پہلو میں منطق نہیں ہے، دین اسلام کے کسی بھی پہلو میں آپ سائنس اور علم سے نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کا ایمان ہے، بس ایمان وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ پھر تجربے نہ کریں۔ اگر آپ نے تجربے کر لیے تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں، یورپین لوگ بھی کرتے ہیں، ایریا 52 ٹرائی اینگل امریکہ میں چلے جائیں، سارے یہودی تجربے کرتے ہیں، یہ قرآن پاک کو اٹھا کے تجربے کرتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی اس علم اور تجربے کی طرف جائیں گے تو پھر آپ کا تعلق مسلمانیت سے نہیں ہو سکتا۔ تو خدا را اپنے آپ کو صحیح معنوں کے مسلمان بنائیں۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اپنے دوستوں کی مدد کریں، اور آپ کے دوستوں میں جو زیادہ پڑھے لکھے ہو کے دین اسلام کو سائنس اور علم کی روشنی میں پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو سمجھائیں کہ اللہ کا واسطہ ہمارا دین اسلام سائنس اور علم کی روشنی میں پرکھنے کا نام نہیں ہے، ہم نے بنا کسی دلیل کے اس کو ماننا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لوگ اپنے دوستوں میں شیئر کریں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ بر وقت آپ لوگوں تک ہمارے تمام ویڈیو موصول ہو۔ اس کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔